اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ تعالی فی حقہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي صلوات اللهم زیادہ دیر آپ بزرگان دوستان کو زحمت نہیں دینی، چند منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ایک وقت کی ضرورت ہے جس قسم کے پروگرام منعقد کیے جائیں اور اس کے اندر ان حالات پر گفتگو کی جائے کہ جو آج ہماری ملت کو درپیش ہیں، اور اس غیبت کے زمانے میں اپنے آپ کو اس مشن کے لیے تیار کیا جائے جس مشن کا وارث وقت کا امام موجود ہے. کیونکہ حالات آپ تمام بزرگان نوجوان دوستوں کے سامنے ہیں کہ آج ملت تشیع کس جگہ پہ کھڑی ہے. ہمیں کسی اور سے تو کوئی گلہ ہے نہیں، کیونکہ حق اور سچ یہی ہے کہ جو بھی بطول کے بابا کے فرمان کی مخالفت کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. آج اگر ہم سابقہ اپنے اسلامی تاریخ پر نظر کریں تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ جب بھی رسول کے فرمان، رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی آراء اور اپنی خواہشات کو مذہب بنایا گیا ہے تو قومیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. آج اگر فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، تو اس کا ذریعہ اور اس کا سبب ہماری ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کا دین نہیں ہو سکتا. تو آج اگر ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو ذرا آئیے اپنی تشیع کی تاریخ کو پڑھ لیجئے کہ آج آپ کس منزل پہ پہنچ چکے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والا، گھر پہ علم لگانے والا یا حسین کا نعرہ لگانے والا ایک دوسرے کے بارے میں اس جستجو میں لگا ہوا ہے کہ یہ علی والا ہے یا نہیں ہے، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو ولایت والا ہے ہی کوئی نہیں، اور اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہے. حالانکہ حق اور سچ تو یہ ہے کہ کسی اور پر انگلی اٹھانے سے پہلے مجھے رسول کے فرمان کو دیکھنا ہے کہ رسول نے معیار حق یا قرآن کو بنایا ہے یا اہل بیت کو بنایا ہے. میں جو دوسرے کو غلط کہہ رہا ہوں پہلے اپنا گریبان تو دیکھو، میرے عقیدے پہ قرآن و علی راضی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد. وہ معیار ہم نے بھول دیا ہے. آج معیار لوگ بن چکے ہیں. جس نے کہا آپ بہت بڑے عزادار، آپ تو بہت بڑے علی والے، آپ یہ اور آپ وہ، انہی پہ میں نے بنا رکھی ہے. یہ مجھے غفلت میں لے گئے ہیں، میرے کردار میں تبدیلی نہیں آئی، میری سوچ میں تبدیلی نہیں آئی، اور میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ پڑا اور ہر اس کا دشمن بن گیا جو دل سے علی کو چاہتا ہے. میرے بھائی کسی کے چکر میں نہ آ، بلکہ گھر بیٹھ جا، قرآن کو بھی کھول لے، علی کے کلام کو بھی کھول لے. اگر یہ دونوں تیری ولایت پہ راضی ہیں تو تو شیعہ ہے. اور نہ میں قرآن تیری ولایت سے راضی ہو، نہ علی تیری ولایت سے راضی ہو، تو کسی اور کو دشمن علی کہنے سے پہلے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر، اپنا عمل بھی ٹھیک کر. اور سب سے میرے نوجوان طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی اپیل کروں گا، خدا را قرآن کو سمجھنا ہے تو
اپنی سوچ سے نہ سمجھ. اہل بیت کو سمجھنا ہے تو اپنی سوچ سے نہ سمجھ. ہمارے ممبر پہ کیا ہو رہا ہے؟ شاعر نے قصیدہ لکھا، کسی مضمون بنانے والے نے مضمون بنایا، میری ذاکری چمک گئی ہے. اب مجھے یہ تو بتائے جسے شاعر تصور کر کے علی سمجھے. پتہ نہیں تسی تھکے پائے ہو یا مدرسے دے وچ بولن دا تے نعرہ مارن دا رواج ختم تھی گیا. یعنی اگر شاعر کہے میرا تخیل علی ہے، جس طرح میں نے سوچا ہے علی ویسا ہے، تو یہی تو تیری تباہی ہے. تیری عقل کتنی قابل ہو گئی کہ وہ سمجھے کہ علی کیا ہے. جب سے آپ نے اپنی عقلوں پر اعتماد کیا، اپنے تصورات میں علی کو لیا، تو پھر ممبر پر بھی اسی طریقے کا علی نظر آنے لگ پڑا. علی کو سمجھنا تھا تو یا قرآن سے سمجھتا یا نازل فلاح سے سمجھتا، پھر پتہ چلتا کہ علی کیا ہے. آج کے دور میں مشکل ترین لمحات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. کس پر اعتماد کریں، کس کا دامن پکڑیں؟ وقت کا امام تو وہ ہے جسے یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. کس جگہ پہ یاد کریں؟ جو سنا اسی کو حق مانا، اسی پہ ڈٹ گئے. سامنے کسی سے حق کی بات کی تو لڑنے لگ پڑے. ہم نے صدیوں سے یہ سنا ہے، آپ نئی بات کر رہے ہیں. خدا را اس مشکل دور کے اندر قرآن و اہل بیت کا دامن پکڑ لیجئے. اور قرآن ثواب کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے پڑھیے. اور ہدایت کے لیے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے سمجھ تو آئے تیرا رب تجھ سے کہتا کیا ہے. جو بزرگان بیٹھے ہیں ان سے میں ایک تائید لینا چاہوں گا. پرانے دور میں خط لکھے جاتے تھے، پڑھنے والا ڈاکیا ہوتا تھا. یہ کوئی ایک فرق، ڈاکی کی محنت کرو وہ نہیں پڑھ رہا، جو پڑھنا جانتا ہے اس کے پاس جاؤ وہ بھی نخرے کر رہا ہے، پیسے دیتے، دانے دیتے، محنت کر رہے، پڑھ لو، نہیں پڑھ رہا. دوسرے گاؤں جاؤ، تیسرے جاؤ، چوتھے جاؤ، بے قراری باقی ہے، بے چینی باقی ہے. کیوں؟ پتہ چلے لکھا کیا ہے. باپ کا ہے، بیٹے کا ہے، جب تک پتہ نہ چلے کیسے مطمئن ہو جاؤں. باپ اور بیٹے کے خط کی تحریر کے لیے اتنا بے قرار تھا، پیسے دے کے بھی پڑھوا سکتا تھا، سفر کر کے بھی پڑھوا سکتا تھا. اللہ کرے امام کے صدقے آپ کے اور میرے دل میں اللہ کے قرآن کی اتنی محبت ہو جائے جتنی باپ کے خط کی تھی. جب تک سمجھ نہ لوں مجھے سکون. اور ماہ رمضان تو آ رہا ہے، مقابلے کے لیے قرآن نہ پڑھیے، ہدایت کے لیے پڑھیے. وہاں بزرگان علماء بیان کرتے رہتے ہیں، وہاں پورا ختم کرو گے تو تب تو ختم قرآن کا ثواب نہ ملے گا، وہاں تو حرف پہ بھی ختم قرآن ہے. تو جو میں چاہتا ہوں وہ تو مجھے حرف پہ مل رہا ہے. کیوں نہ میں آدھا رکوع پڑھوں لیکن ترجمے سے پڑھوں، اور اس سوچ سے پڑھوں کہ آج سے پہلے میں غلط تھا، اب جسے استاد بنایا ہے آج جو یہ کہے گا اس کی مانوں گا. اور ساتھ اہل بیت کی سیرت کو پڑھو، تاریخ کی کتابوں کو خریدو. اور خدا را یہ بھی منت کر رہا ہوں، جو تجھے سمجھ میں آئے وہ حق نہیں ہوگا. یعنی کچھ بندے امیر المومنین کی سیرت پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی ہے، کافی ہے. نہ، دور علی اور ہے، دور امام صادق اور ہے. ایک حدیث پڑھنے سے بھی تو حق تک نہیں پہنچ سکتا، ایک واقعہ پڑھنے سے بھی تو حق تک نہیں پہنچ سکتا. تیرا حق بنتا ہے، اور رسول کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا بھی تیرا حق ہے کہ رسول نے کہہ دیا جب بھی ہمارا کلام پڑھو تو جلدی نہ کرو، بلکہ اسے لو، قرآن کے مقابلے میں لے جاؤ. قرآن اس کی تصدیق کرو تو مان لو، قرآن اسے چھوڑ دو تو تم بھی چھوڑ دو. اس لیے کہ کوئی بھی زمانہ ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کا مخالف ہو سکتا ہے. نہ ہم قرآن کے مخالف ہیں، نہ قرآن ہمارا مخالف ہے.
سمجھیں، سمجھیے، وجود کی بات تو نہیں ہے، بات ہو رہی ہے فکر، عقیدہ، عمل۔ کبھی بھی تجھے اس معاملے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، پکا رہنا چاہیے کہ قرآن کا عقیدہ جو ہے وہی اہل بیت کا ہے، جو فکر قرآن ہے وہی فکر اہل بیت ہے۔ بلکہ آگے بڑھ جاؤں، جس کو قرآن نے حلال کیا اہل بیت نے بھی حلال کہا، جسے قرآن نے حرام کیا اہل بیت نے بھی۔ اتنا سمپل سا ایک فارمولہ ہے، اگر ملت اسی کو یاد کر لیتی تو کبھی بھی ان کے سامنے واہ نہ کرتی جو یہ کہہ رہے ہیں شریعت مصطفیٰ اور ہے شریعت حسین۔ پھر رسول نے کہہ دیا او لوگوں یاد رکھنا، پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، سارے کے سارے محمد۔ یہاں بھی تو یہی بات ہے، شکلیں الگ ہوگی لیکن نہ قول میں متضاد آئے گا نہ فعل میں تضاد آئے گا۔ جو پہلے نے کہا تو پہلے نے کیا کہا نماز واجب ہے یا نہیں ہے، پہلے نے کیا کہا گانا حرام ہے یا نہیں ہے، پہلے نے کیا کہا کہ تمہارا اپنے مومنین کے ساتھ قدورت رکھنا درست ہے، نفرت کرنا درست ہے، سنی سنائی باتوں پر کسی کے اوپر الزام لگانا درست ہے۔ اگر پہلے نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو مجھے یہ بتائیے حسین کربلا میں کیا بچانے گئے تھے؟ اگر نئی شریعت، نیا دین، نیا مذہب بچانا تھا تو پھر نکلتے ہوئے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ لوگوں یاد رکھ لینا، میں خود بتا رہا ہوں میں کیوں نکل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میرا کچھ نہ بچے کوئی پرواہ نہیں، لیکن قیامت تک کے لیے محمد کا حلال حلال رہے، حرام حرام رہے۔ اور جو اس وقت کا حسین ہے جس کے ہم منتظر ہیں، اس کا بھی تو کوئی مشن ہے نا، وہ کون سمجھے گا؟ وہ بھی تو محمد ہے نا، وہ بھی تو علی ہے نا۔ پہلے نے پہنچایا، باقیوں نے بچایا۔ جو پہلے نے پہنچایا اس پہ لوگوں نے مرضیاں کی، اپنا دین بنا لیا۔ یہ بارواں بیٹھا دیکھ رہا ہے، جب یہ آئے گا نہ تیری سنے گا نہ میری سنے گا، بلکہ توحید بھی وہی بتائے گا جو محمد نے بتائی ہے، دین بھی وہی بتائے گا جو محمد نے بتایا ہے، حلال بھی وہی جو محمد کا ہے، حرام بھی وہی جو محمد کا ہے۔ تو اس غلط فہمی میں نہ بیٹھ کہ وہ تیرا ہے، وہ تیرا نہیں، وہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا حجت خدا ہے۔ زندہ مردہ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا اس دور کے اندر ہمیں ان چیزوں کی جانب متوجہ رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اگر مشکل دور میں محفوظ کرنا ہے، اپنے آپ کو یقین کی منزل پہ لانا ہے، تو بہترین ذریعہ ہے قرآن و اہل بیت۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اس کی تعلیمات کو سمجھیے، شخصیت پرستی کے چکر سے نکل آئیے۔ شخصیت پرستی میں حق نہیں ملے گا، حق کو پہچانو، پھر حق پرست شخصیت بھی مل جائے گی۔ آج ہمارے ہاں سوائے شخصیات، سوائے اپنے من پسند بندوں کے اور کچھ بھی نہیں رہا۔ قوم نفرت میں چلی گئی ہے۔ خدا اس پیغام کو عام کیجئے کہ کسی پر الزام نہ لگائیے، محبت کرو ہر اس سے جسے علی سے محبت ہے، نفرت کرو ہر اس سے جسے علی سے نفرت ہے۔ اور بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، جس نے گھر پر عباس کا پرچم لگایا ہے، یہ پرچم بعد میں لگا ہے، اس کے دل میں علی کی ولایت پہلے تھی۔ اگر ولایت علی نہ ہوتی تو اس کی چھت پر حضرت عباس کا پرچم نہ ہوتا۔
اور میں اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہوں، دوسروں کو غلط سمجھتا ہوں، یہ وہ فکر ہے جو مجھے تباہی کی طرف لے کے جائے گی۔ مجھے ہر لمحے ہر لحظے اپنے ایمان اپنے عقیدے کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرا راز سے دور تو نہیں چلا گیا، کہیں شہرت کے چکر میں، کہیں واہ واہ کے چکر میں میں نے اپنا دین تباہ تو نہیں کر لیا۔ اور آپ بزرگان کی تو گزر گئی، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچ لو۔ تمہارا دور حسین تھا، تمہارے دور میں حیا تھا، تمہارے دور میں غیرت تھی، تمہارے دور میں سب کچھ موجود تھا۔ آج نہ شرم ہے نہ حیا ہے، جھوٹ سچ بن چکا، سچ جھوٹ بن چکا، احترام ختم ہو گیا، حق ختم ہو گیا۔ خدا را اپنی ذمہ داری سمجھ اور صرف اپنے آپ کو اس لیے تیار کر، میں رہوں یا نہ رہوں، میری نسل کا ایک فرد بھی رہے تو وہ علی سے محبت کرے، علی کے دشمنوں پہ لعنت کرے۔ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہماری افکار پختہ ہو، ہماری سوچیں پختہ ہو، ہمارا نظام مضبوط ہو۔ ہمیں قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے اس قسم کے پروگرام کرنے چاہیے، ان میں شریک ہونا چاہیے اور ان کی تمام روشنیوں کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیے۔ قبلہ استاد بزرگوار تشریف لے آئیں، ان کی آمد پر بواضح بلند صلوات۔